بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی پوری ہسٹری اور اتہاس کے بارے میں کہ یہودی کون ہیں اور ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور ان یہودیوں کی شروعات کیسے ہوئی اور یہودی قوم آخر مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپایا ہوا ہے اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دیں گے، اسی لیے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یعنی خدا کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی میں سے بڑے بیٹے یا ان میں سے کوئی ایک یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ اسی طرح یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی ہی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سبھی انتظامات انہی لوگوں نے کیے تھے۔ لیکن دوستو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بڑی لعنت کی ہے اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس پوری قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا اور پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو غور سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخر کار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے، دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے، اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا۔ حالانکہ حکم کو
ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکانے کا منصوبہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ پاک کو دے رہے تھے، اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہا کرتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ انہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ اب فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات بھی کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نبٹ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے۔ اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑا کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر دوبارہ بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، اور تو اور دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری زناکاری کرتے تھے، اور دوسروں پر الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں بھی یہ لوگ ذرا سی بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ معاد کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان پر الٹ پلٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 78 میں ہے، اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور ایک جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ جانور محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔
माज़अल्लाह। सूरह अल इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक ज़माना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत के दर्जे से ही हटा दिया, क्योंकि यहूदी कुरान पाक को भी नहीं मानते। इसीलिए उन्हें पता नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं, और ये लोग आज भी अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पसंदीदा समझते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम और चहेती कौम हम हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनामों से नवाजा है। उन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। दोस्तों, ताबूत सकीना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ताबूत सकीना के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते जाइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।